سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب ہیں۔ معزز سامعین، حضرت عمر کی سوانح عمر خاکے کو دیکھا جائے کہ آپ کی زندگی کے کچھ حصے، تو پہلا حصہ حضرت عمر کا مکی دور کا ہے، جب مکۃ المکرمہ میں جناب عمر ابن الخطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دو عالم السلام پر ایمان لائے۔ حضور نے بدھ والے دن دعا کی، جمعرات والے دن حضرت عمر اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھا، اور یہ واحد صحابہ کرام میں ہیں جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت نہیں دی بلکہ رب سے مانگا ہے کہ اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ حدیث پاک بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ اللہ کے قریب ہے۔ کیوں؟ ماڑا بندہ تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتا، اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، اور جو طاقتور ہے اپنے آپ کو بھی سنبھالتا ہے اور دوسرے کی بھی مدد کرتا ہے۔ ہر لحاظ سے طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ پسند ہے۔ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا، اللہ پاک نے سورہ توبہ کی یہ آیت پڑھی، نازل فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کافی ہے، اور ومن اتبعک من المؤمنین، جو آپ پر ایمان لانے والے مومن ہیں، جو آپ کے پیروکار بنے، وہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ کئی لوگوں کا عقیدہ ہے نا جی بس جی اللہ ہی کافی ہے جی ہمارے لیے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بے شک اللہ ہی کافی ہے، لیکن رب نے جن کو کافی بنایا وہ بھی کافی ہیں، کیونکہ یہ قرآن ہے بھائی، یہ کسی مولوی کی، کسی پیر کی، کسی بابے کا شعر نہیں ہے کہ آپ رد کر دو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، میرا رب فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے غیب کی خبریں دینے والے، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ لوگ جو آپ کے پیروکار بنے وہ بھی آپ کی مدد کے لیے کافی ہیں۔ تو یہاں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جی غیر اللہ سے مدد مانگو، اللہ جس کو مددگار بنائے وہ بھی مدد کر سکتا ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضائل و مناقب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 520 نمبر صفحے پر ایک حدیث ہے حضرت عمر کے بارے میں۔ اللہ کے حبیب کیا فرماتے؟ رأیت، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا۔ کہاں پر دیکھا؟ فرمایا خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ فرمایا رأیت، نبی علیہ السلام فرمایا میں نے دیکھا بین انا نائم شربت اللبن، فرمایا میں نے دودھ پیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا ایک برتن میں دودھ لایا گیا، پیالے میں نے اس دودھ کو کیا کیا بھائی؟ پیا۔ آگے سرکار نے ارشاد فرمایا حتی انظر الرأی یجری فی ظفری او فی اسفاری ثم ناولت عمر قال فما اولت قال العلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس برتن میں دودھ پیا، میں نے دودھ پیا، پھر وہی برتن میں عمر نے دودھ پیا، حتیٰ کہ عمر نے وہ سارے برتن کا دودھ ختم کر دیا، دودھ ختم ہو گیا۔ تو یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد علم ہے، جو علم نبوت کا سینہ بسینہ مجھ تک پہنچا، اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علم وہ سارا حاصل کر لیں گے، یعنی نبوت کا علم۔ اس لیے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے۔ یہ کون فرماتے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک اور خواب دیکھا، فرمایا رائیتنی دخلت الجنہ، فرمایا
میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا. کہاں داخل ہوا بھائی؟ جنت میں. فرمایا فائزہ انا بالرمیصاء امرأۃ ابی طلحۃ وسمعت حشوۃ فقلت من ھذا قال ھذا بلال ورأيت قصر بفناء جاریۃ فقل لمن ھذا فقال عمر بن الخطاب. فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ میں نے اپنے پیچھے ایک آواز دیکھی کسی کے چلنے کی. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ بلال ہیں. اب کب؟ یہ نبی پاک علیہ السلام نے معراج کی رات دیکھا. فرمایا یہ بلال ہیں. بلال کے چلنے کے بلال نظر نہیں آ رہے، لیکن بلال کے قدموں کا جو چلنے کا سٹائل ہے، انداز ہے، وہ آواز جنت میں سرکار نے اپنے پیچھے سنی. فرمایا پھر مجھے ایک بہت بڑا محل دکھایا گیا. تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ اس میں فرمایا نہر چل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، اور جیسے کوئی عورت وضو کر رہی ہے. تو اندر فرمایا جب میں محل کے اندر دیکھا تو ایک حور وضو کر رہی تھی. تو میں نے پوچھا یہ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے عمر کا محل ہے جو جنت کے اندر ہے. تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس محل میں داخل ہو جاتے. فرمایا عمر میں تمہاری حیا کی وجہ سے داخل نہیں ہوا کہ جس محل کو جن عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے، تو فرمایا میں اس نہ گھر میں داخل ہوں گا نہ ان عورتوں کو دیکھوں گا. تو یہ ابھی جنت میں گئے نہیں، قیامت ہوئی نہیں، وہ سارا معاملہ تیار ہے، حضور نے اس وقت دیکھا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ کی قرآن سے محبت کیا تھی. یہی صحیح بخاری میں کتاب جماعت کی نماز کے بارے میں جو حدیثیں ہیں اس میں ایک حدیث پاک آئی ہے. حضرت عبداللہ بن شداد ایک تابعی گزرے. تابعی وہ ہوتا ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صحابی کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، اور جس نے سرکار کو دیکھا ہو وہ صحابی ہوتا ہے. اب یہ تابعی بیان کرتے ہیں جو حضرت عمر کے زمانے میں. فرماتے ہیں قال عبداللہ بن شداد سمعت نشیج عمر وانا فی آخر صفوف انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. کہاں پر؟ مسجد نبوی کے اندر. مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں، اور فرمایا وانا فی آخری صفوف، میں مسجد نبوی کی آخری صف میں تھا. حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں اور بیان کرنے والا کہتا ہے میں مسجد نبوی کی آخری صف میں تھا. اب یہ زمانہ ہے حضرت عمر کی حکومت کا، خلافت عمر کا. جب حضرت عمر حکومت کر رہے تھے، نماز پڑھا رہے حضرت عمر، آخری صف میں آواز آ رہی ہے. اب آپ ذرا عالم تصورات میں جائیں، خیالات کی دنیا میں جائیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کی تعداد ہے 1.25 لاکھ. حضرت ابو بکر صدیق کا دور حکومت آیا، مسلمان بڑھتے گئے حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد پہنچی 5 لاکھ تک. حضرت عمر کا دور حکومت آیا تو مسلمانوں کی تعداد پہنچی 10 لاکھ تک. اور مسجد نبوی کے ارد گرد مدینے میں کم از کم 1 لاکھ لوگ تو رہتے ہوں گے نا بھائی، 1 لاکھ لوگ تو ہوں گے. اب آپ اندازہ لگائیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے لوگوں کی تعداد ہزاروں میں ہوگی. آخری صف میں کھڑے ہیں عبداللہ بن شداد، نماز پڑھا رہے ہیں حضرت عمر. فرمایا حضرت عمر سورہ یوسف کی ایک آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. وہ آیت سورہ یوسف کی پڑھ رہے ہیں کہ میں اپنا شکوہ، اپنے غم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. یہ آیت کا ترجمہ ہے. یہ آیت پڑھی حضرت عمر نے، رونا شروع کر دیا اور فرمایا میں آخری صف میں تھا اور میں نے سمعت اپنے کان سے سنا کہ حضرت عمر یہ آیت پڑھ کے رو رہے ہیں. رونے کی آواز مسجد نبی کی آخری صف میں آ رہی ہے. یعنی حضرت عمر کتنے دل سے قرآن پڑھتے ہوں گے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے رونا آ گیا. کتنی محبت ہوگی قرآن سے. جس زمانے میں مسلمانوں کو اپنے رب کے قرآن سے ایسا پیار تھا
جو حضرت عمر بیان کر رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے، اس زمانے میں عزت مسلمان کی بھی تھی، مسلمانوں کے قرآن کی بھی تھی، مسلمانوں کے نبی کی بھی تھی، اور مسلمان کے دین کی بھی تھی۔ اور جب مسلمانوں نے قرآن الماری میں بند کر کے رکھ دیا، نہ اس کو پڑھنا نہ اس کو دیکھنا، پڑھا بھی تب جب کوئی فوت ہوا، اور رکھا بھی سر پر تب جب عورت بیٹی کو دلہن کو گھر سے رخصت کیا، صرف قرآن یہاں تک مسلمانوں نے رکھا، تو آج پھر قرآن کی سویڈن میں توہین تو پھر ہونی تھی نا، جب ہم نے خود ہی قرآن کو سائڈ پہ رکھ دیا، جب خود ہی قرآن سے ہم دور ہو گئے۔ لیکن حضرت عمر ایسے مسلمان نہیں تھے، قرآن سے دور ہونے والے مسلمان نہیں تھے، بلکہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھنے والے مسلمان تھے۔ تو عزت جب عمر نے قرآن کو دی تو دنیا نے کسی نے بھی قرآن کو جلانے کی کیا، قرآن کو جلانے کا سوچا بھی نہیں۔ آج سویڈن میں جو قرآن پاک کو جلایا گیا، ہم جیسے کمزور ماڑے مولوی روڈ پہ آ کے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ٹھیک ہے، ہم اپنے ایمان کے اظہار کرتے ہیں کہ یار ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن بھائی اس کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی جرأت چاہیے، ایسے کام رکوانے کے لیے عمر جیسی جرأت چاہیے۔ حضرت عمر دیکھیں نا، ہمارے نزدیک ہم کہنے کو تو اپنے عاشق رسول بھی ہیں، اپنے دین سے اپنے قرآن سے محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسے نہیں ہیں۔ وہ کیسے، میں مثال دوں گا۔ اگر کوئی کسی کے باپ کا نام لے کر اس کو کہے اوے فلان دے پتر، پنجابی میں رشید ہو، باسط ہو، عابد ہو، زاہد ہو، کسی کے باپ کا نام ہو کسی کے افسر کا، اس کو کہو رشید کے پتر اور زاہد کے پتر اور شبیر کے پتر، تو وہ آپ کی بات سن کے غصے میں آئے گا نا۔ حضرت عمر کے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسا ہوا۔ حضرت عمر کے ساتھ پاس آگے ایک شخص مدینہ پاک میں حضرت عمر کو کہنے لگا، اے ابن خطاب کے بیٹے، او خطاب کے بیٹے، عربی میں نہیں کہا، عربی میں کہا یا ابن الخطاب، پنجابی میں اردو میں کہیں گے او خطاب دے پتر، او خطاب کے بیٹے، یہ کام تم نے یہ کیسے کیا؟ کسی بات پر اعتراض کیا حضرت عمر کے، حضرت عمر کا چہرہ لال ہو گیا۔ انسان ہے نا، بشیر تقاضا، غصہ تو آتا ہے بندے کو کہ یار میرے پیو دا نا کیوں لیتا ہے، مجھے کہے جو ڈرٹ کہنا۔ حضرت عمر کو غصہ ہے۔ ایک قریبی ایک صحابی تھے، انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، جیسے آیت حضرت عمر کے کان میں پڑھی، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ نہیں انہوں تو میں چھٹاں گا ہی نہیں۔ حضرت عمر نے وہیں پر اس آیت کا ترجمہ ہے، معاف کر دو، اللہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب آیت کان میں پڑھی، حضرت عمر کا رنگ غصے سے لال تھا، فوراً نارمل ہو گئے اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ فرمایا شکر ہے یار، تو نے مجھے قرآن مجید یاد دلا دیا، قرآن مجید مجھے سنا دیا، قرآن مجید سنانے کی برکت سے میرا غصہ دفع ہو گیا، دور ہو گیا۔ میں اپنی ذات پر اپنے رب کے قرآن کے حکم کو زیادہ ترجیح دوں گا۔ اور اس بندے کا جو مسئلہ تھا، کہا اچھا یار جو بھی مسئلہ ہے وہ بتاؤ۔ اس نے اپنا مسئلہ بتایا، اس کا مسئلہ حل کیا حضرت عمر نے۔ آج کے دور میں اگر کسی مسلمان کو اس کے باپ کا نام کے لیا جائے تو وہ نہیں چھوڑے گا، لیکن اس کا قرآن جل گیا، اس کے نبی کی توہین ہو گئی تو ہم مسلمان کہتے ہیں وہ اسی کی کر سکنے ہیں۔ اور اگر کسی نے اس کے باپ کو نکالی اور 7 سمندر پار بھی ہونا، وہاں جا کر اسے بدلہ لازمی لے گا۔ یہ آج ہماری ایمان کی حالت ہے۔ لیکن یہ اپنی اپنی محبت کی باتیں ہیں بھائی۔ حضرت عمر کے پاس ایک صحابی آئے تھے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ شاعر تھے، مسلمان نہیں تھے، شاعر تھے، شعر و شاعری کرتے تھے۔ تو حضرت عمر ایک دن بڑے جو ہے نا وہ ایک کیا کہتے ہیں لہر میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے خوش تھے۔ تو ایک دن اس کو بولا یار ایسا کر کوئی 2-4 اشعار ہی سنا، 2-4 اشعار ہی سنا۔ خصوصاً بندہ جب کسی خوشی میں بیٹھا ہو یا کسی ایسی جگہ پر بیٹھا ہو جہاں بڑا پرسکون ماحول ہو، کوئی دریا کا کنارہ ہو، سبزہ ہو، کھیت کھلیان ہو، تو بندہ بڑا، انسان کی فطرت ہے، انسان خوش رہتا ہے۔ تو اسے کہا یار آج مجھے نا کوئی شعر سنا دے۔ تو حضرت عمر نے جب اسے یہ بات کہی نا، اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے نا سورہ بقرہ شروع کر دی۔
سورہ بقرہ ختم ہوئی، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا میں نے تجھے یہ کہا تھا تو تو قرآن شروع کرتا ہے، حضرت عمر چپ کر کے سن رہے ہیں۔ سورہ بقرہ ختم ہوئی، سورہ آل عمران شروع کر دی اس نے۔ جب سورہ آل عمران ختم ہوئی وہ بھی خیر تھک گئے، سورہ بقرہ اتنی بڑی، سورہ آل عمران، بالآخر انہوں نے، حضرت عمر نے کہا یار ٹھیک ہے تو نے قرآن پڑھا مجھے اچھا لگا، لیکن میں نے تجھے کہا تھا کوئی شعر سنا دے۔ حضرت عمر سے اس نے جو بات کہی نا، حضرت عمر کی وہ بات سن کر حضرت عمر کا دل جیت لیا اس بندے نے۔ اس نے کہا کہ عمر جب اسلام سے پہلے تھا میرے پاس قرآن نہیں تھا، میں مسلمان نہیں تھا، میں کافر تھا، میں شعر و شاعری کہا کرتا تھا، تم لوگ ہی مکے میں میرے شعر سنا کرتے تھے۔ آج میں اسلام قبول کر لیا ہے، میں ساری شعر و شاعری چھوڑ بیٹھا ہوں جب سے میں نے رب کا قرآن سنا ہے۔ اب میرے دل میں سب سے زیادہ پیار میرے نبی کا اور میرے نبی کے دیے ہوئے قرآن کا ہے، اب میں قرآن کے علاوہ اب کوئی بات نہیں کروں گا۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا نا، حضرت عمر نے اسی وقت بیت المال کے وزیر کو بلایا اور وزیر کو بلا کے کہا اس کا مہینے کا وظیفہ 2000 وظیفہ لگاؤ، 2000 درہم، اس کو ہر مہینے 2000 درہم دینا ہے۔ تو کہا اس کا کیا کام کیا اس نے؟ حضرت عمر نے فرمایا اس نے وہ کام کیا ہے کہ جو عمر کی سوچ میں بھی نہیں آیا۔ فرمایا اس نے اپنی شعر و شاعری قرآن کی خاطر چھوڑی اور آج قرآن کے ساتھ اتنا اس نے اپنا تعلق جوڑ لیا کہ اس کو قرآن کے سوا کچھ یاد ہی نہیں ہے۔ فرمایا اب اس کی خدمت بیت المال سے، مسلمانوں کے خزانے سے اس کی 2000 روپیہ مہینہ، پھر 2000 سے حضرت عمر نے 2500 درہم کر دی، ہر مہینے اس کو وظیفہ دینا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جو بھی قرآن جانتے ہیں، قرآن پڑھنے والے، وہ میرے پاس آئیں، میں ان کو وظیفہ دوں گا، وہ بس اللہ کے قرآن کو جو ہے نا وہ آگے پہنچائیں، اللہ کے قرآن کو پھیلائیں۔ فرمایا میں ان کی خدمت کروں گا۔ تو حضرت عمر کے نا غلام بھی بڑے تیز سے، ان کو پتہ چلا ایک غلام بڑے نفل پڑھتا تھا، اس کو عادت تھی۔ ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو غلام تھا، حضرت عمر کو پتہ چلا کہ یار یہ میری خدمت کرتا ہے، اس کو عبادت کے لیے ٹائم زیادہ نہیں ملتا۔ رات کا ٹائم جب حضرت عمر سو جاتے وہ کھڑا ہو جاتا ہے نفل، اور دن کو جمائیاں آ رہی ہوتی ہیں اس کو، پھر ظاہری بات ہے بندہ رات کو جاگے عبادت کے لیے تو دن کو جمائی تو آئے گی۔ تو حضرت عمر نے اس کو کہا جا یار تو آزاد ہے، تجھے عبادت کا شوق ہے، تو آرام سے عبادت کر، اپنی محنت مزدوری جتنی کر سکتا ہے وہ کر، تو آزاد ہے۔ پہلے تو میرے لیے کام کرتا تھا، اب تو آزاد ہے، جتنا کمانا ہے کما، اپنے لیے کما، کوئی مسئلہ نہیں۔ بالآخر وہ اور غلاموں کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی زیادہ نفل شروع کر دی۔ حضرت عمر نے ایک ایک کر کے ہر غلام کو آزاد کرنا شروع کیا۔ تو لوگوں نے کہا عمر تمہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں، تمہیں یہ کیا دے رہے ہیں بھائی؟ دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو کیوں آزاد کرتے ہو؟ یہ تو اسی لیے عبادت کرتے ہیں کہ عمر آزاد کر دے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا پتہ مجھے بھی یہ دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ دھوکہ مجھے کس نام پر دے رہے ہیں؟ کہا جی اللہ کے نام پر۔ فرمایا اگر رب کے نام پر دھوکہ کھانا، فرمایا اگر وہ بری بات ہے تو میرے نزدیک یہ اچھا ہے، اس کی جزا مجھے رب نے دینی ہے۔ میں اللہ کی خاطر دھوکہ کھانے کو تیار ہوں، اللہ کے لیے دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ مجھے پتہ ہے یہ 2 نمبری کر رہا ہے، لیکن یہ مجھے دھوکہ رب کے نام پر دے رہے ہیں، تو رب کے نام پر دھوکہ کھانے کو عمر تیار ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کا دور خلافت اتنا زبردست کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ لوگوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، قمیضیں، کسی کی قمیض سینے تک، قمیض یعنی بازو ہے لیکن قمیض لمبی نہیں ہے، سینے تک ہے، کسی کی ناف تک ہے، کسی کی درمیانے حصے تک ہے، کسی کے گھٹنے تک ہے قمیض۔ اور فرمایا میں نے دیکھا کہ عمر کی قمیض زمین پر رگڑ رہی ہے، اتنی لمبی قمیض۔ خواب ہے نا سرکار کا، اب خواب کی ہوتی تعبیر، خواب میں جو نظر آتا ہے وہ اصل نہیں ہوتا، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ جو لمبی قمیض تم نے دیکھی ہے نا، میں نے جو لمبی قمیض دیکھی ہے، یہ لمبی قمیض عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین پر مضبوط ہونے کی علامت ہے کہ سب سے زیادہ یہ لمبی قمیض دین ہے، اور عمر کی قمیض زیادہ لمبی اور طویل ہونے کے مطلب کہ عمر اپنے دین میں اس قدر لمبا اور طویل ہے اور مضبوط ہے، اس قدر مضبوط عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دور خلافت جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو زمانہ عمر میں
حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسجد نبوی میں ایران کے اور شام کے جو بادشاہ ہیں، روم کے اور ایران کے، یہ بادشاہوں کے خزانے مسجد نبوی میں لا کے رکھے گئے، اور ایک بادشاہ کا ایک جو تاج ہے، جو سر پہ سونے کا تاج بادشاہ اس زمانے میں پہنتے تھے، وہ تاج بھی لایا گیا۔ اور حضرت عمر کو ایک لسٹ دی کہ فلاں چیز وہاں سے ہم نے جب اٹھائی تھی وہ اتنی تھی، اس کی تعداد اتنی ہے، اب یہاں پر بھی گنے، ہر چیز، سونا چاندی زیورات مال متاع جو بھی تلواریں وغیرہ ہر چیز کو تعداد میں گن کے حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب حضرت عمر نے وہ چیزیں گنی، کہاں سے؟ ایران سے چلی مدینہ منورہ۔ اگر آپ میپ میں وہ نقشے میں دیکھیں، ایران سے لے کر مدینے کا سفر کتنا ہے، لیکن حضرت عمر نے وہ لسٹ پڑھتے ساتھ حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا عمر روتے کیوں؟ فرمایا عمر اس لیے روتا ہے کہ جب تک ان جیسے نیک لوگ، امانت دار لوگ موجود ہیں، عمر کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا وہاں سے چیزیں اٹھائی، وہ ساری چیزوں کے جو ہیں وہ تعداد لکھی، اور یہاں تک پہنچنے تک ان تمام اس محل کے بادشاہوں کی چیزوں میں ایک سوئی بھی کم نہیں ہوئی۔ فرمایا جب ان جیسے لوگ موجود ہوں گے تو عمر کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جب نیچے لوگ ٹھیک ہوں گے نا، پھر اوپر بھی ٹھیک ہوں گے۔ ہم ٹھیک نہیں ہیں، اگر ہم ٹھیک ہو جائیں اوپر بھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم اچھے امانت دار بن جائیں اوپر بھی ٹھیک، ہم 2 نمبری چھوڑ دیں اوپر بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہم جھوٹ چھوڑ دیں اوپر بھی لوگ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اچھی چیز کو رواج دو گے تو پھر لوگ رواج سمجھتے ہوئے رواج کو لوگ نہیں چھوڑتے۔ قرآن کو، سنت کو اور چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، لوگ رواج کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو بلایا اور بلا کر اس کے سر پر وہ تاج رکھا، بادشاہ کا تاج رکھ کے پھر وہ تاج اتار دیا، واپس وہ سارے مال غنیمت میں رکھ دیا۔ تو کسی نے پوچھا عمر یہ کام کیا ہے؟ فرمایا میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب ایران فتح ہوگا، ایران فتح ہونے کے بعد ایران کے بادشاہ کا جو تاج ہے اس صحابی کے سر پر آئے گا، میں نبی پاک کا وہ فرمان پورا کر رہا ہوں۔ لیکن وہ صحابی نے بھی پکا رکھا نہیں، فرمایا یہ سارے مسلمانوں کا اس میں برابر کا حصہ ہے، یہ واپس بیت المال میں جائے گا، یہ تقسیم ہوگا ہر چیز۔ اور پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا، حضرت عمر 10 سال حکومت کی ہے اور 2 سال بیچ میں بڑے سخت تھے، قحط آ گیا، بارشیں بند ہو گئی، چارہ بھیڑ بکریوں کے لیے اگنا بند ہو گیا، کھیتوں میں کھیتی اگنا بند ہو گئی، حضرت عمر پریشان۔ حضرت عمر نے 6 مہینے تک گوشت نہیں کھایا۔ وہاں تو عموماً رواج تھا، لوگ گوشت میں بکری ہی یا دمبا اس کو پکا کے کھایا کرتے تھے، لیکن عرب کا کلچر بالکل بدل گیا۔ لوگوں نے سرکے کے ساتھ یا زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی لگا کے کھانا شروع کر دی۔ زیتون کا تیل تو وہاں عام تھا، ابھی بھی وہاں سستا ہے، وہاں سے جو لوگ آتے ہیں۔ اب زیتون کے ساتھ حضرت عمر جب کھانا کھاتے، حضرت عمر کے جسم میں نا کوئی پرابلم تھی، کوئی الرجی وغیرہ ہو جاتی تھی حضرت عمر کو۔ آپ نے سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھانا شروع کی۔ عراق سے کوئی بندہ آیا اور اپنے ساتھ بکریاں لے کے آیا، ایک بکری ذبح کی اور اپنے جہاں مہمان تھا ان کو کہا اس کو پکاؤ، میں یہ بکری لے کر حضرت عمر کے پاس جانا ہے۔ اب بکری پکی ہوئی گوشت بکری کا اس کے پیس ہوئے پکا کے حضرت عمر کے پاس پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یہ بکری کا گوشت تم کہاں سے لے کے آئے؟ مدینہ پاک میں تو کوئی بکریاں وغیرہ جو ہے بڑی کمزور ہیں، یہ اس کا گوشت کہاں سے آیا؟ تو کہا یہ ہم عراق سے آئے ہیں، وہاں تو قحط نہیں ہے، وہاں خوشحالی ہے، یہاں قحط ہے، تو میں آپ کے بارے میں سنا آپ نے اتنے مہینوں سے گوشت ہی نہیں کھایا، آپ کمزور ہو گئے۔ حضرت عمر کی یہ جو گالیں ہیں نا، چہرے، یہ اندر گھس گئی تھی، یہ یہاں پر ہڈی نکل آئی، اور یہ مونچھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مونچھیں جو ہے نا آپ رکھی ہوئی تھی، یہ مونچھیں ظاہر ہوتی تھی، یعنی چہرہ بالکل کمزور تھا، داڑھی اور مونچھیں ہی نظر آتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو اتنے وجیح نسب تھے، اتنے خوبصورت چہرے والے تھے،
کمزور ہو گئے, یہاں پر تھوڑی سی جو ہے نا کمر جھک گئی کمزوری کی وجہ سے. تو کہا آپ بڑے کمزور ہو گئے ہیں تو آپ یہ گوشت کھائیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو 2 سال سے اہل مدینہ نے گوشت نہیں کھایا تو عمر کیسے کھا سکتا ہے؟ فرمایا اگر عمر کھائے گا تو مدینے والوں کو کھلائے گا پھر کھائے گا. اگر میں نے کھایا اور یہ میرے مدینے کے جو صحابہ کرام یا باہر سے آئے ہوئے مسلمان ہیں اگر یہ بھوکے رہے اسی قحط میں, تو فرمایا میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ بھائی اوپر والے نیچے والے دونوں ٹھیک ہوں گے تو سسٹم برابر چلے گا. یہ جو قرآن کی توہین ہو رہی ہے وجہ کیا ہے؟ ہم نے خود مانا کہ یہ جو قرآن ہے, اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید ہے کہ یہ مسلمان یہ قرآن مجید اٹھانے کے اہل ہی نہیں, قابل ہی نہیں بنایا, کیونکہ اس نے الماری میں رکھا ہوا ہے قرآن, الماریوں میں بند ہے. اوپر جناب گھر میں بڑے بڑے ڈراز اور بڑے بڑے جناب شو کے اس کے اندر رکھا ہوا ہے کہ قرآن کو مٹی نہ لگے, بقایا قرآن کھول کے پڑھنا کوئی نہیں. قرآن اگر پڑھا ہوتا تو یہ کیفیت ہوتی جو حضرت عمر کی تھی, یہ کیفیت ہوتی, یہ انداز ہوتا. اور آج ہم قرآن چھوڑ بیٹھے. اسی وجہ سے مسلمان کبھی وہ حضور کی توہین کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی قرآن مجید کو جلاتے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن دیکھو نا, اس نے پھر اسی بندے نے اعلان کیا اب ہم قرآن کے بعد بائبل کو بھی جلائیں گے, عیسائیوں کی کتاب, تورات کو بھی جلائیں گے یہودیوں کی. تو یہودی اور عیسائی چیخ اٹھے, انہوں نے کہا نہ کبھی بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا, اگر ہوا تو ہم آپ کو بتا دیں گے. اب اس بندے نے بیان واپس لیا, اس نے کہا تورات بھی نہیں چلے گی, بائبل بھی نہیں, قرآن تو جل گیا, کیونکہ 57 اسلامی ممالک نہیں ہے, یہ 57 اسلامی مردے ہیں جن کے سامنے قرآن جل گیا اور مسلمان چپ. ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ اگر انہی کے باپ کو کسی سویڈن والے نے گالی نکالی ہوتی تو اب یہ سیدھے ہو جاتے اس کے ساتھ. اگر پاکستان کے بارے میں کسی نے بات کی ہوتی تو یہ بڑے بڑے بیان دیتے. تو بھائی ہمارے دل میں جب تک اپنے نبی کا, اپنے نبی کے قرآن کا پیار نہیں ہے ہم مومن نہیں ہو سکتے. پتہ نہیں ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں اللہ رسول کے مطابق, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے تب تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مال جان عزت آبرو سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے پیار نہ کرے. تو قرآن کی حدیث مبارکہ کے مطابق کیا ہم مسلمان ٹھہرے؟ ہم مسلمان ہیں, ہمارے ایمان ہے. تو حضور نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے کہ جب فتنے تمہارے گھروں پر اتریں گے بارش کے قطروں کی طرح. فرمایا اس زمانے میں لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے, شام کو کافر ہوں گے, شام کو اگر مسلمان ہوں گے تو اگلی صبح کو کافر ہوں گے. یہ حالات ہیں آج کل. آج کل تو صبح و شام اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین سے وفاداری نصیب فرمائے. حضرت